بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 13 باب دوم ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کے اوپر باقی جو ٹاپک رہ گئے تھے ان کو ہم پڑھیں گے اور ساتھ سمجھیں گے اور درس بر کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل میں نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کو زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کے متعلق بیان کیا تھا۔ آج ہم مصارف زکوٰۃ اور اس کے بعد منکرین زکوٰۃ جو ہیں ان کے بارے میں، مسائل زکوٰۃ اور پھر زکوٰۃ ادائیگی کے چند اصول ہیں اور زکوٰۃ کے فوائد معاشی اور معاشرتی حوالے سے وہ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم زکوٰۃ سے روگردانی پر وعید جو ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے کہ جو لوگ جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ سے روگردانی کرتے ہیں اور زکوٰۃ سے منہ موڑتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ گویا واضح طور پر اللہ رب العزت اس حکم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دردناک عذاب ان کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا یہ حکم سننے کے بعد اب چاہیے کہ جلد سے جلد زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ کیا کی جائے، ادا کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ قیامت کے دن سانپ بن جائے گا اور اپنے مالک کو ڈھسے گا۔ دیکھ لیجئے کہ جس مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ مال سانپ بن جائے گا اور بار بار اپنے مالک کو کیا کرے گا، ڈھسے گا۔ اور بعض روایات میں تو یوں آتا ہے کہ وہ جو مال حرام ہے یا ناجائز مال ہے یا ناجائز زمین کا ٹکڑا ہے، وہ گلے کا توق بنا کر انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ انسان قیامت کے دن اس ناجائز زمین کے ٹکڑے کو لے کر گھومتا پھرے گا۔
عزیز طلبہ کتنی مشکل بات ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ و ممنون رکھے اور ہمیں خود بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنانے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو ہیں وہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے، یعنی کہ 8 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں پر تھوڑی آیت مبارکہ واضح نہیں ہے، تو میں منہاج الفتاویٰ سے آپ کو وہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ کیا ارشاد فرمایا؟ زکوٰۃ تو صرف فقیروں مسکینوں کے لیے اور جو اس کام پر مقرر ہیں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا مقصود ہے، اور غلامی کے پھندے سے جن کی گردنیں آزاد کروانا ہے، ان کے لیے یعنی کہ غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اور قرض داروں کی مدد کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے یہ فرض اللہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ فرض اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جانتا حکمت والا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر کیا ہے؟ 60 ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ مصارف زکوٰۃ واضح طور پر ایک ہی آیت مبارکہ میں کیا کر دیے گئے ہیں؟ بیان کر دیے گئے۔ اب ذرا ہم ان کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ مذکورہ قرآن مجید میں آیت قرآن مجید میں یعنی کہ قرآن پاک کی آیت میں 8 مصارف کو بیان کیا گیا، 8 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز ہے فقراء۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں وہ لوگ جو بالکل تندرست ہوں، وہ لوگ جو بالکل تنگ دست ہوں، کمانے سے معذور ہوں اور ان کے پاس کچھ نہ ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقراء کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو بالکل کیا ہوں؟ تنگ دست ہوں، یعنی کہ مال و متاع ان کے پاس موجود نہ ہو، غربت ہو، تنگ دست ہوں، کمانے سے بھی معذور ہوں، کما بھی نہ سکتے ہو اور ان کے پاس کچھ نہ ہو، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقراء۔ ایسے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے کیا کر سکیں؟ پورا کر سکیں۔ دوسرے ہیں مساکین۔ وہ لوگ جو کمانے کے لائق ہوں مگر حالات کی وجہ سے زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم۔ دوبارہ دیکھ لیے، مساکین کون ہیں؟ وہ لوگ جو کمانے کے لائق ہوں مگر حالات کی وجہ سے زندگی کی بنیادی ضروریات سے کیا ہوں؟ محروم ہوں۔ یعنی کہ اس کے اندر وہ سفید پوش لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ جو کہ دوسروں کے آگے سوال نہیں کرتے لیکن ضرورت مند ہیں، تو ایسے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی۔ تیسری چیز ہے وہ ہے عاملین۔ زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملہ جو زکوٰۃ جمع و تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کی رقم سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ چوتھا ہے تالیف قلب۔ کون سا بتایا؟ تالیف قلب۔ تالیف قلب کیا ہے عزیز طلبہ؟
نو مسلموں کا اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ دیکھیے جب نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے، برادری سے کٹ جاتا ہے، اہل علاقہ سے کٹ جاتا ہے، اپنے دوست اعزا اقربا سے کٹ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مذہب بدلا جائے اور دین اسلام کی طرف آتے ہیں تو عزیز رشتہ دار جو کہ پچھلے ہی مذہب پر قائم ہوتے ہیں وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ قطع تعلق کرنے کے بعد فائنینشلی طور پر یہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، نو مسلم جو ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کر سکے۔ مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ رکاب، غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے جو قید میں، ان کے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چھٹا ہے غارمین۔ یہ عزیز طلبہ آپ نے 9th میں مصارف زکوٰۃ پڑھے ہیں، لیکن جب فرسٹ ایئر میں آپ آتے ہیں تو ذرا زکوٰۃ کے ٹاپک کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ مزید آپ کی معلومات کے اندر کیا ہو، اضافہ اور آپ کو اویئرنیس ہو اس حوالے سے زیادہ۔ تو غارمین، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے لوگ، ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے، یعنی کہ غارمین جو ہیں وہ قرض دار ہوتے ہیں، اور قرض داروں جو کہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں ان کا زکوٰۃ کی رقم سے قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، جہاد اور تبلیغ دین میں جانے والوں کی اعانت کے لیے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں لوگ جہاد کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، میں مسافروں کے لیے، ویسے اس کا لفظی معنی عزیز طلبہ کیا ہے؟ وابن سبیل، راستے کا بیٹا۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، سبیل راستہ، راستے کا بیٹا یعنی کہ راستے میں سفر کرنے والا۔ مسافروں کے لیے، بے شک مسافر امیر ہو لیکن دوران سفر حادثاتی طور پر محتاج ہو جائے، اسے زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہاں پر چیز کیا ہوگی، واضح ہو گئی کہ چاہے کروڑ پتی کیوں نہیں ہے لیکن دوران سفر کنگلا ہو گیا، کوئی وجہ ہو گئی، اس کے پاس کوئی شے باقی نہ رہی، تو اتنی رقم اس کو دے دی جائے کہ وہ اپنے جائے مقصود تک، منزل مقصود تک کیا ہو جائے، پہنچ جائے، وہاں تک اس کو اتنی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ پھر مسائل زکوٰۃ ہیں۔ مسائل زکوٰۃ بھی ہم تفصیل کے ساتھ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں پوائنٹس کی صورت میں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ نصاب سے مراد کیا ہے؟ مال کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، یعنی کہ مال کی مقدار جو ہوتی ہے نا اس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ نصاب سے مراد مال کی وہ مقدار ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مختلف اشیاء کا نصاب مختلف ہے۔ دوسرا دیکھیے گا، سونے کا نصاب جو ہے، یعنی کہ کتنا سونا ہو جو سال بھر آپ کے پاس پڑا رہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ وہ دیکھ لیجئے 7.5 تولے سونا۔ 7.5 تولے سونا اگر سال بھر آپ کے پاس پڑا رہا تو سال گزرنے کے بعد آپ کے اوپر کیا زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ کتنی زکوٰۃ ہوگی وہ آگے آ رہا ہے۔ تیسرا دیکھیے گا، چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی اگر ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی 1 سال تک اگر یہ بندے کے پاس موجود رہے۔ چوتھا دیکھیے، روپیہ پیسہ اور سامان تجارت کا نصاب ہے سونے یا چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر، یعنی کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر رقم ہو، اس کی مالیت یعنی کہ برابر رقم آپ کے پاس سال بھر کیا ہو، پڑی رہے، تو پھر آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے۔ اب کتنا عرصہ ہو؟
5واں پوائنٹ دیکھیے گا، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مال پر 1 سال گزر چکا ہو، سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی دیں گے دیکھیے گا، زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے، 2.5%، یعنی کہ 100 میں سے 2.5 روپے، 2 روپے اور پھر آدھا روپیہ۔ زکوٰۃ کی شرح 2.5% یا 40واں حصہ، یعنی کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ 7واں، زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جس کو عشر کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو عشر کہا جاتا ہے، زمینوں کے اوپر اور دیگر زرعی جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اب یہ جو بارانی ہوتی ہے، یعنی کہ بارشوں سے جو زمین ہوتی ہے، یہ فصلیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر اور ہے، اور جو مصنوعی طریقے سے ٹیوب ویل اور دیگر نہری آبپاشی کے ذریعے فصلیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے اور ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں، لیکن جتنا آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے، اور میں نے بھی بیان کر دیا کہ زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جس کو عشر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے 8واں پوائنٹ ہے، 30 گائے ہوں، 40 بکریاں ہوں اور 5 اونٹ ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی کہ 1 سال تک اگر آپ کے پاس 30 گائے ہیں، 40 بکریاں ہیں اور 5 اونٹ ہیں تو ان پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ یعنی کہ 30 گائے ہیں تو سال کے بعد 1 گائے کا بچہ، 40 بکریاں ہیں تو اس کے بعد 1 میمنہ، 5 اونٹ ہیں تو 1 اونٹ کا بچہ، 1 اونٹ کا بچہ ٹوڈا، یعنی کہ زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے گا۔ 9، زکوٰۃ سال میں صرف ایک ہی دفعہ وصول کی جاتی۔ 10واں پوائنٹ دیکھ لیجئے، گھریلو استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی کہ گھر کے اندر گاڑی ہے، مختلف واشنگ مشین ہے، سلائی مشین ہے، اے سی ہے، کولر ہے، ٹی وی ہے، LED لگی ہے یا کمپیوٹر ہے، کوئی بھی استعمال کی اشیاء ہیں گھر کے اندر تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا زکوٰۃ ادائیگی کے چند اصول دیکھ لیجئے گا۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے اور صرف انہی سے وصول کی جائے گی، یعنی کہ مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی باپ، دادا، نانا وغیرہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کو تو پالنا حق ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، لہٰذا ادھر زکوٰۃ نہیں، وہ تو ویسے ہی واجب ہے ان کی داد رسی کرنا اور ان کی نشو و نما کرنا، اور پھر والدین کی خدمت تو ویسے ہی فرض کر دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ تو حقیقی رشتے ہیں، قریب سے قریب تر رشتے ہیں، تو ان کی تو مالی مدد کرنا ویسے ہی کیا ہے؟ فرض عین اور واجب ہے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ شوہر بیوی کا ایسا تعلق ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ ویسے ہی شوہر جو ہے نا وہ بیوی کے نان و نفقے کا کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ تو لہٰذا شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ چوتھا دیکھیے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ جی 5واں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ تفصیلات کے ساتھ منہاج الفتاویٰ کے اندر اس کے جہاں سے میں نے پہلے آیت مبارکہ پڑھ کے آپ کو سنائی زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کے اندر زکوٰۃ کے بہت سارے تفصیلی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جتنے آپ کے لیے فی الحال سلیبس کے حوالے سے ضروری چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر تفصیلات پڑھنا چاہیں تو آپ مارکیٹ سے یہ بک لے کر تو اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، سوالاً جواباً یہ بہترین انداز میں آپ کو کلیریفائی کر دے گی۔ جی آگے جو چیز بیان کی گئی، یہ جو میں نے ابھی پوائنٹ بیان کیا وہ کیا تھا عزیز طلبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ سید زادے، سید گھرانے۔ کیوں؟ وجہ کیونکہ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی نسبت عالی ہے، سب سے اعلیٰ نسبت ہے، لہٰذا اگر سید گھرانے میں سے کوئی بہت زیادہ مالی حوالے سے کمزور ہیں تو حکم یہ ہے کہ چپکے سے ان کو تحفے کے طور پر ان کی مدد کی جائے،
ज़कात की रकम उनको नहीं दी जा सकती, बल्कि तोहफ़े के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर उनकी मदद की जाए ताकि वो अपनी ज़रूरियात को क्या कर सके, पूरा कर सके, लेकिन ज़कात उनके लिए जायज़ है। छठा पॉइंट है, ज़कात आम हालात में जिस बस्ती से वसूल की जाए इस बस्ती में तकसीम की जाए, यानी कि कोशिश करनी जहाँ से ली जाए वहीं के गुरबा मसाकीन में वो ज़कात तकसीम कर दी जाए ताकि वहाँ के लोगों का सबसे पहला हक़ है। ज़कात की रकम से ज़रूरत की अशिया भी ख़रीद कर दी जा सकती है। ज़कात की रकम मस्जिद की तामीर या मुर्दे के कफन दफन पर खर्च करना दुरुस्त नहीं है। ये वाज़ेह तौर पर इसमें क्या कर दिया गया है, बता दिया गया। आगे 2 पॉइंट और हैं। ज़कात देने वाले को चाहिए कि मुस्तहिक़ ज़कात के बारे में अच्छी तरह से इत्मीनान कर लें। अब आप देखते हैं ना कि रमज़ान शरीफ आता है, या आजकल आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक हैं, हट्टे कट्टे हैं, कमा सकते हैं, मेहनत मज़दूरी कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे से फ़ितराना ज़कात और दिगर सदक़ात मांग रहे होते हैं, तो कम अज़ कम ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि ये बंदा डिज़र्विंग है भी कि नहीं, मुस्तहिक़ है भी कि नहीं। लिहाजा ये ऐसे कमबख्त लोग जो हैं ये मुस्तहिक़ लोगों का हक़ क्या कर देते हैं, मार देते हैं। लिहाजा अज़ीज़ तलबा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अफराद तक ज़कात को पहुँचाया जाए जो उसके क्या हैं, मुस्तहिक़ और हक़दार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बहुत ज़्यादा फिर अजर अता फरमाता है। 10वां पॉइंट देखिए आखिरी, मुस्तहिक़ ज़कात को बताए बगैर कि ये पैसा या माल ज़कात का है, ज़कात दी जा सकती है, यानी कि ना बताए कि ये ज़कात है, यानी कि आप कहें कि उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए। ज़रूरतमंद तो है, उसको ज़रूरत भी है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स उसकी मजरू ना की जाए, खामोशी के साथ उसकी बस मदद कर दी जाए, उसी रकम से ही हो, बेशक उसको बताया ना जाए, तो ये अच्छा है, बेहतर है। मैं अब थोड़ी तेज़ी के साथ ज़कात के फ़वाइद, उसकी हेडिंग्स पढ़ देता हूँ, फिर इसकी तफसीलात आपको जो बुक्स मैंने बताई हैं उनमें से आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ज़कात के फ़वाइद, माशी फ़वाइद देख लीजिए, जैसे तो बेशुमार फ़वाइद हैं। माशी फ़वाइद में सबसे पहले गर्दिश दौलत है, यानी कि दौलत जब क्या होती है, रोटेट होती है, गर्दिश होती है उसकी, किसकी, दौलत की। एक चंद हाथों में ये दौलत मुर्तकिज़ नहीं रहती, तो इससे मईशत का निज़ाम बहुत क्या होता है, बेहतर होता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे मुल्क की सूरत हाल कि चंद सौ या चंद हज़ार ऐसे घराने हैं कि जिनके हाथों में मुल्क पाकिस्तान की दौलत है और वो उसको लूट कर खा रहे हैं, लेकिन गरीब तर होता जा रहा है। वजूहात यही हैं कि मईशत में बर्बादी यही है कि जो दौलत है वो चंद हाथों में मुर्तकिज़ होकर रह गई है। तो लिहाजा अगर ज़कात प्रॉपर अदा की जाए तो गर्दिश दौलत होती है और मईशत उस इलाके की या उस मुल्क की बेहतर से बेहतर होती है। गुरबत का ख़ात्मा होता है, सूदी निज़ाम मईशत का ख़ात्मा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह इरशाद फरमा दिया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, सूरह बकरा आयत नंबर 276 है, 276। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, यानी कि सूदी निज़ाम मईशत का क्या होता है, ख़ात्मा होता है। तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क का जितना भी निज़ाम है इस वक्त बैंकिंग का या मामलात हैं, तो वो सारे सूद पर चल रहे हैं और सूदी निज़ाम यहाँ पर राइज है उस हवाले से। तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि सूद के बग़ैर ना चल सके। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं और अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जिन्होंने सूद फ्री जो है वो बैंकिंग का, इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम दिया है। तो अगर उसको अपनाया जाए तो यकीनन हमारे मुल्क के सूदी निज़ाम मईशत का ख़ात्मा हो सकता है। 2 एक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि ख़ासुल ख़ास इस्लामिक बैंकिंग को पढ़ा रही हैं। मेरे नॉलेज में एक तो इस्लामाबाद में इस्लामिक यूनिवर्सिटी है और दूसरी लाहौर के अंदर द मिनहाज यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामिक बैंकिंग को तफसील के साथ पढ़ा रही है। तो ये ज़रूरी है कि सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए क्या किया जाए, इस्लामिक बैंकिंग को फ़रोग़ दिया जाए। चौथा देखिए पॉइंट है
بے روزگاری اور گداگری کا خاتمہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں باہر نکلتے کیا ہیں، باہر بھی نہ نکلیں تو گھروں کے اوپر بھی آ کر یہ گداگری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اگر وقت پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے اور زکوٰۃ کے پہنچانے کو کیا کیا جائے، یقینی بنایا جائے، تو بے روزگاری اور یہ جو گداگری ہے یعنی کہ مانگنے کا سلسلہ یہ حتی المقدور کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ آگے 5واں پوائنٹ ہے پیداوار میں اضافہ۔ یقیناً جب کسی بھی مال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ ہم نے پہلے شروع میں ہی پڑھا، نشو و نما پانا۔ زکوٰۃ کا معنی ہی کیا ہے؟ نشو و نما پانا، ترقی کرنا، پھلنا پھولنا۔ تو اللہ رب العزت جس مال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ اس پیداوار کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ اضافہ فرما دیتا ہے۔ آگے معاشرتی فوائد ہیں۔ معاشرتی فوائد میں معاشرے کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ تزکیہ نفس آتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، یہ آیت مبارکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ اس کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور صاف کر دیں۔ یعنی کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ پھر اظہار و قربانی کا جذبہ آتا ہے کہ انسان جب دوسروں کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اظہار و قربانی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسان کی قربت ہوتی ہے، اظہار و قربانی کا جذبہ آتا ہے، باہمی محبت کا فروغ ہوتا ہے اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بہت ساری معاشرتی برائیاں ہیں، جیسے کون سی بیان کی گئی؟ بے روزگاری ہے، گداگری ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل و غارت ہے، فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے، ذخیرہ اندوزی وغیرہ کو ختم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے بغور دیکھا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ساری چیزیں یہ موجود ہیں اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر اور بہت زیادہ پیمانے پر یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جو مستحق ہیں ان تک، جو حقدار ہیں ان تک زکوٰۃ اور دیگر جو پیسہ ہے وہ ان تک پہنچ نہیں سکتا اور معاملات ان کے پورے نہیں ہوتے، تو پھر وہ چوری ڈاکہ اور قتل و غارت اور فراڈ اور دھوکہ دہی کی طرف اور ذخیرہ اندوزی کی طرف آتے ہیں۔ تو جب لوگوں کی ضروریات، بنیادی ضروریات کو وقت پر پورا کر دی جائے گا اور زکوٰۃ کی رقم سے یا دیگر جو معاملات ہیں ان کے ذریعے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے گا، تو یہ مہلک بیماریاں جو ہیں ان سے معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ آخری پوائنٹ دیکھ لیجئے، امن و خوشحالی۔ زکوٰۃ سے معاشرے میں امن و خوشحالی پیدا ہوتی ہے، امیر اور غریب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، اخلاقی قدروں کا فروغ ہوتا ہے، معاشرے میں اظہار و قربانی اور ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، جس سے معاشرتی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اور ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہ مثالی معاشرہ قائم کیا اور اس قدر امن و سکون آپ نے کیا کر دیا؟ جاری و ساری کر دیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ کرام زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے بات یہ غور سے سنی کہ اس قدر بہترین سسٹم بنا دیا گیا تھا مدینہ طیبہ، ریاست مدینہ کے اندر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو اصلاحات تھیں کہ جن کی وجہ سے مدینہ طیبہ کے اندر کوئی جو شخص ہے وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ جو مسائل ہم نے پڑھے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ازبر کرنے کی اور پھر اس کو ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کچھ زیادہ لیکچر ہو گیا، لیکن کیونکہ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنا تھا اور آپ کو سمجھانا بھی مقصود تھا، حتی المقدور جتنا ہو سکتا ہے آپ تک بات پہنچانی ضروری تھی، لہٰذا اس لیے تھوڑا سا لیکچر طویل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔